السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ ایسے ہی ہے معزز سامعین، میں اسٹوڈنٹس اور تمام لوگ جو سن رہے ہیں سیرت النبی کے اس درس کو، ہم نے ابھی تک اس بات کو جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے 4 حصوں کے اندر کہ کس طرح سے آپ نے اپنی جو ہے محنت اور تحریک کو شروع کیا۔ اب جب آپ کو سخت مظالم ڈھالے گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ مشورے کے ساتھ طے کیا کہ ہم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا نا، یہ مدینہ جو مکہ کی وادی تھی اس کے پہاڑ سے پیچھے ہٹ کر ایک جگہ کے اوپر تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم عبادت کھلم کھلا علی الاعلان نہیں کریں گے اور ہم اپنی اس عبادت کو چھپ کر کریں گے۔ چنانچہ یہاں ہم ایک بہت بڑا ہے تو حضرت ارقم ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ایک تو حضرت ارقم نے اپنے گھر کو دین کے لیے پیش کیا، تو ہمیں بھی اپنے گھر کو دین کے لیے پیش کرنا چاہیے، ہمارا گھر دین کے کاموں کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ یہاں پہ لوگ آئیں، آ کے کوئی قرآن کا درس ہو، دین کی بات ہو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، مطلب ہمارا گھر جو ہے وہ دین کے پھیلنے کی کوئی شاخ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس بات کی نوبت کیوں آئی؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں تھے، ایک دفعہ عبادت کر رہے تھے کھلم کھلا، تو ایک مشرک نے ان پر سختی کی اور بہت زیادہ ان کو تنگ کیا، تو انہوں نے جواب میں ان کو زور سے ضرب لگائی، جس سے وہ مشرک وہیں پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اب اگر اس طرح کے واقعات کثرت کے ساتھ پیش آنا شروع ہو جاتے کہ مسلمان اس کمزوری کے عالم میں ابھی نئے اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے اور مشرکین کو قتل کرنا شروع کرتے، تو ایک ان کے خلاف بہت بھاری جنگ کی شکل بھی ہو سکتی تھی جو ان کو بالکل بھی کچل سکتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی الاعلان کہ بھئی سب جو اب ہم عبادت کریں گے، جو ہمارا مشورہ ہوگا، آگے ہم نے کام کیسے کرنا ہے، اس بارے میں جو چیزیں طے پائیں گی وہ دار ارقم کے اندر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر طے پائیں گی۔ لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی معزز سامعین کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اس بات سے سخت پریشان تھے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں تکلیف پہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہم نے پچھلے جو ہے نا ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکالیف دی گئیں اور آپ کے صحابہ کو کیسے تکلیف دی گئیں، تو اب اس سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ ہجرت کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کو دین پر عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو، وہاں پر ان کو روکا جا رہا ہو، تو اس جگہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ چنانچہ ابتدا کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی امارت کے اندر 12 مرد اور 4 عورتیں انہوں نے حبشہ کی ہجرت فرمائی، اور یہ لوگ چھپتے چھپاتے رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلے اور بحر احمر کے جو ساحل تھا وہاں جا کر پہنچ گئے۔ شعیبہ اس ساحل کا نام تھا۔ خوش قسمتی ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوئی کہ وہاں پر ان کو 2 بحری جہاز اتفاق سے کھڑے ہوئے ہی مل گئے جو حبشہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو چنانچہ یہ چھوٹا سا قافلہ، چھوٹی سی جماعت، اس نے مکے کی تنگیوں سے، لوگوں سے تنگ آ کر، اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے، پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت فرمائی ہے۔ یہ لوگ جب حبشہ پہنچے تو انہوں نے تو جا کر جیسے سکون کا سانس لیا ہو کہ ہر وقت جو مشرکین کی اذیتیں اور تنگ تھی، اور انہوں نے اس کا سکون کا سانس لیا، اور یہ ہجرت کا واقعہ نبوت کے 5ویں سال پیش آیا۔ اس کے بعد معزز سامعین کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں حرم آئے، اور آپ نے آتے ہی جو ہے نا بڑے بڑے جو مشرک تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے آتے ہی سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى
ثم دنا فتدلى، ایسے پڑھتے گئے آپ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن نکلا ہو تو وہ سارے جو بڑے بڑے سنگ دل مشرک وہاں بیٹھے تھے وہ ایسے مطلب نا ان پہ سحر طاری ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کا، قرآن کا ان پر سحر طاری ہو گیا، اور وہ چپ کر کے پوری سورۃ نجم سنتے رہے، کوئی تقریباً 2.5 صفحے کی، یہاں تک کہ اس کے آخر کے اندر جو ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ آیت سننے کے بعد سب پہ سجدہ تلاوت واجب ہو گئی ہے. سب ایک دفعہ سجدہ تلاوت کر لیجئے گا، جزاک اللہ. اچھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری آیت سورۃ نجم کی پڑھی کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، تو سارے مشرک سجدے میں گر گئے. اب جب سارے مشرک سجدے میں گر گئے تو یہ خبر حبشہ پہنچی بدلتی کہ جیسے قریش کے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. تو جیسے ہی رمضان ختم ہوا شوال میں وہ لوگ واپس آئے. شکر ہے اپنے ان کی زمینیں یہاں تھیں، ان کی دکانیں یہاں تھیں، ان کے گھر بار یہاں تھے، سب کو چھوڑ کر گئے تھے. تو جب پتہ لگا کہ قریش تو مسلمان ہو گئے تو وہ سارے پھر شوال نبوت کے 5ویں سال واپس مکے آ گئے. یہاں پر آ کے اب ان کو یہ بات، سمندر میں آ کے یہ بات جب بالکل ساحل پر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو غلط خبر تھی. ایسے وہ مسلمان تو نہیں ہوئے بلکہ وہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا. چنانچہ پھر کچھ لوگ تو عمل لے کے مکے آ گئے، باقی پھر واپس بھاگ گئے. اور اس دفعہ اب مشرک بہت چکنے تھے کہ کہیں کوئی مسلمان یہاں سے نکل نہ سکے. لیکن مسلمانوں کی جو تدبیر تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت تھی، وہ غالب آئی اور دوسری ہجرت حبشہ ہوئی. اور اس ہجرت میں 82 یا 83 مسلمان اور ان کے ساتھ 19 کے قریب عورتوں نے جو ہے وہ مکے سے رات کے اندھیرے میں اور تاریکی میں یہ لوگ نکلے اور انہوں نے حبشہ کی ہجرت فرمائی. اب جب یہ ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی 100 سے زیادہ لوگ حبشہ میں پہنچ گئے تو مشرکین کو آگ بگولا غصے سے بھرے ہوئے. انہوں نے کہا کیا کریں، یہ وہاں پر تو جا کے یہ تو سکون کا سانس انہوں نے لیا ہے اور انہوں نے تو اپنے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے. تو چنانچہ مشرکین نے مشورہ کیا اور 2 لوگوں کو طے فرمایا، عمر بن عاص جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ. ان دونوں کو طے کیا کہ تم حبشے جاؤ، حبشہ جا کر نجاشی سے کہو کہ ہمارے گھر کے لوگ ان کو ہمیں واپس کرو، اور بہت سارے تحائف بھی دیے. اب معزز سامعین دوستو کیا ہوا؟ اب دوستو یہ ہوا کہ جب یہ سارے کے سارے، جب یہ دونوں حبشہ پہنچے اور انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بہت زیادہ تحفے دیے اور شکایت کی. بڑے چلاک تھے، عمر بن عاص تو بہت سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ خاندان کے لوگ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے اور دیوانوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور آپ ان کو ہمارے پاس واپس بھیج دیجیے. تو نجاشی سمجھدار بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ پہلے میں ان کی بات تو سنوں. تو اس نے سب کو بلایا. تو جعفر رضی اللہ بن ابی طالب نے ان کی سب کی جو تھی وہ متکلم کا کام کیا کہ سب کی طرف سے وہ متکلم بنے. تو نجاشی نے پوچھا کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ؟ تو دوستوں انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں. کہا کہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے ان کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے غلط کام شروع کر دیے اور بھاگ کے یہاں آ گئے. تو پھر حضرت جعفر حضرت نے ایک بہت بڑا بیان کیا، وہاں تقریر کی کہ اے معزز بادشاہ، ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، صدیوں سے قتل و غارت کرتے تھے، مردار کا گوشت کھاتے تھے، زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور ہم میں ایک نبی اور رسول بھیجے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ہمیں امانت داری سکھائی، دیانت داری سکھائی، طہارت کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا اور روزے کا حکم دیا، اور انہوں نے ہمیں بدکاری سے اور غلط کاموں سے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے سے روکا. تو ہم نے اس کے اوپر، ہم بہت بڑا اپنے اوپر یہ احسان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری زندگی کو آ کر پاک کیا. تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کوئی کلام بھی تم پر لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. اس کو شک ہوا
لگا ہاں وہ ہم پر قرآن لے کر آئے ہیں تو قرآن سناؤ. تو جعفر رضی اللہ عنہ نے چونکہ وہ عیسائی تھے تو اس نسبت سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر بھی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا بھی ذکر ہے, اور جو شروع میں واقعہ پیش آیا قوم کے ساتھ وہ بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. آگے تلاوت فرمائی. صدق اللہ العلی العظیم. نجاشی تو روئے پھوٹ گئے. عربی تو جانتے تھے, ہم عربی نہیں جانتے, ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا, اس کو پوسٹ ڈاک کی ہوتی ہے اس نے, اور جو ہے نا ایف سی پی ایس پارٹ 1 پارٹ 2 پتہ نہیں کتنے کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور التحیات للہ والصلوات والطیبات کا ترجمہ نہیں آتا. بہت بڑا فقدان ہے ہمارے تعلیمی نظام کا. عیسائیوں کے اسکولوں میں باہر کے ملکوں میں چلے جائیں, بچپن سے کلاس 1 سے بائبل پڑھائی جاتی ہے, تو ہمارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو قرآن کی الف بے کا نہیں پتہ ہوتا. بہرحال عربی زبان سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, ایسی انگریزی, بس انگریزی. بہرحال سارا دربار رویا, اور انہوں نے کہا کہ نجاشی نے کہا میں نہیں تمہیں ان لوگوں کو چھوڑ سکتا, تم یہاں سے چلے جاؤ. عمر بن عاص کو بڑا غصہ آیا, اور انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ سے جاتے ہوئے کہا کہ میں کل ایسی تدبیر کروں گا کہ یہ ان کی جڑ اکھڑ جائے گی. تو عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ کوئی ایسا غلط کام نہ کرنا ہے, تو ہمارے رشتہ داری کہ بادشاہ ان پر ظلم کرنا شروع کر دے. انہوں نے پھر کہا کہ نہیں تم دیکھنا صحیح, اڑے رہے. چنانچہ کیا ہوا, اگلے دن آئے اور آتے ہی بادشاہ کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی نہیں مانتے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں. تو نجاشی نے پھر بلایا مسلمانوں کو, یہ تو میرے مذہب کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے. تو اب مسلمانوں گھبرائے, لیکن کہا جو بھی ہو بات سچ کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا. آج معزز سامعین دوستوں کیا ہوا کہ انہوں نے آ کے نجاشی نے سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اور انہوں نے کہا وہ اللہ کی طرف سے روح تھے, جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ روح اللہ تھے, اللہ کی روح تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا, پاکیزہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے. تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھے. تو اس کے دربار کے جو پادری تھے ہوں کرنے لگ گئے. کہا اگرچہ ہوں ہی کریں, کیوں کرنے لگے ہوں کہ ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کوئی بیٹا ہو, تو اللہ تو اولاد سے پاک ہے. چنانچہ بہرحال نجاشی پر مسلمانوں کا روب اور ان کی محبت غالب آ گئی, ان کی دعوت غالب آ گئی, اور یہ مایوس ہو کر جو ہے نا وہ واپس لوٹے. اور جو یہ سال ہے جو حبشہ کا جو حبشہ کے اندر جو مسلمانوں نے وقت گزارا, یہ کچھ امن کا جو تھا, یہ جو ہے نا وقت تھا جس میں انہوں نے سکون کا اور سکھ کا سانس لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب ہجرت حبشہ بھی ناکام ہوئی تو شیب ابی طالب میں 3 سال مسلمانوں کو کیسے تکلیف پہنچائی گئی, اور پھر ابو طالب کا بھی انتقال ہوا, حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس فیز سے گزرنا پڑا. اگلے پارٹ میں ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اللہ سے دعا جو ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.